بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ انتخابات 2024 کی جو انتخابی مہم ہے اب اس کے ختم ہونے میں صرف چند گھنٹے باقی ہیں، اور آج سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو قصور میں جلسہ کیا اور وہاں پہ جو تقریر کی، اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن تو پرسوں ہے لیکن لوگوں نے ابھی سے جشن منانا شروع کر دیا ہے، اور آج ان کی پارٹی نے کچھ اخبارات میں جو اشتہارات شائع کروائے ہیں اس میں بھی یہ دعویٰ کر دیا کہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوں گے، لیکن ابھی تک پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے، اور اسی طرح جو باقی پارٹیاں ہیں ان کے اپنے اپنے دعوے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو بھی اگلا وزیر اعظم ہوگا کیا وہ اتنا بااختیار ہوگا کہ پاکستان کو ایک مضبوط حکومت دے اور پاکستان میں سیاسی استحکام لا سکے؟ تو اس پر آج ہم کچھ سینئر سیاستدانوں سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر تاج حیدر صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب MQM پاکستان کے سینئر رہنما ہیں اور کراچی کے حلقہ NA 241 سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان صاحب بھی موجود ہیں جو کہ وہ بھی 241 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز مصدق ملک صاحب آپ سے کر لیتے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ الیکشن تو پرسوں ہے لیکن جشن کا آغاز آج ہی ہو گیا۔ تو جو آج مسلم لیگ نون کی طرف سے جو اخبارات میں اشتہارات ہیڈ لائن کی جگہ پہ شائع کروائے گئے ہیں اس میں تاثر یہ دیا گیا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ تو پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کی بات درست بھی ہے تو کیا نواز شریف صاحب اتنے ہی بااختیار ہوں گے جتنا کہ کسی ایک مضبوط جمہوری حکومت کے وزیر اعظم کو ہونا چاہیے، یا جس طرح کے پچھلے وزراء اعظم تھے بڑے بے اختیار تھے وہ بھی ایک بے اختیار وزیر اعظم ہوں گے؟ میرے خیال میں آپ نے دو سوالات، یہ مجھے آواز ایکو آ رہی ہے، ذرا اس کو کائنڈلی ٹھیک کروا دیں پلیز۔ اچھا چلیں، اتنی دیر میں تاج حیدر صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں۔ تاج حیدر صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگلا وزیر اعظم جو بھی ہوگا وہ کتنا بااختیار ہوگا، اور کیا وہ پاکستان کو ایک مضبوط حکومت دے سکے گا؟ دیکھیے، میرے خیال سے ہمیں اپنی غلطیوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ دو طاقتیں ہیں، ایک پاکستان کے عوام ہیں اور ایک پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تب اس میں جو ہماری حکمت عملی ہے وہ یہی ہے کہ ہم عوام کو ساتھ لیں اپنے اور اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرلائز کریں، تاکہ اچھا وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی طاقتیں جو ہیں وہ پیچھے ہٹ رہی ہیں اور اندر یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ ہمیں نہیں آنا چاہیے سیاست کے اندر۔ اس وقت اگر تمام سیاسی جماعتیں، جیسا کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر دو بڑی جماعتوں نے عہد کیا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لیں گے اور جو بھی مسائل ہیں وہ ہم آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے اور نیگوسیشنز کو پروموٹ کریں گے، تو میرے خیال سے میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت بھی، عدلیہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی آئی ہے، عدلیہ ان کا ایک انسٹرومنٹ تھا، تو اور اندر بھی یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ بھئی ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، اس میں کیا فائدہ ملک کا ہے، کیا فائدہ اداروں کا ہے۔ تو اس سوچ کو ذرا سا ہمیں اور آگے لے جانا ہے، لیکن اگر آپ ان کے کندھوں پہ چڑھ کے آنا چاہتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے وہ طاقتور ہیں۔ ہم پہلے یہ دیکھ چکے ہیں پچھلی حکومت کے اندر کہ وہ طاقتور۔ جی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگلا وزیر اعظم کتنا بااختیار ہوگا؟ میرے خیال میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہر ایک انتخابات کے بعد جب دوسرے انتخابات کی طرف جاتے ہیں تو گو کہ پہلے انتخابات کے بعد جب دوسرے انتخابات میں آپ جا رہے ہیں تو حالات ملک کے کوئی بہت زیادہ خوشحالی کی طرف اور لوگوں کے معیار زندگی بہتر ہوا ایسا ہوا نہیں اور ہو نہیں رہا، لیکن پھر بھی لوگوں کی ایک امید قائم ہوتی ہے کہ اس مرتبہ شاید بہتر لوگ منتخب ہو جائے، اور جو بھی جیسے جیسے تجربہ حاصل کر رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے اکابرین بھی اور باقی جو پارلیمنٹیرینز ہیں، تو شاید عوام کی امنگوں کے مطابق وہ آگے کام کریں گے۔ اچھا، اب اگر یہ سوال آ ہی گیا ہے کہ وہ کتنا با اختیار ہوگا، تو یہ جائزہ بھی اب اتنے تجربے کے بعد
ان بڑی جماعتوں کو تو کم از کم لے لینا چاہیے، جو آپس میں شاید عوام کی امنگوں کے لیے یہ شاید الیکشن نہیں لڑی، وہ شاید اقتدار کے حصول کے لیے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ ان کے ہاں بات یہ کہ وہ 4 مرتبہ کیوں بن رہے ہیں، مجھے پہلی مرتبہ بنا دیں، تو لڑائی تو اسی بات پہ زیادہ ہو رہی ہے۔ کسی کے پاس کوئی بہت ایسا ریفرنس یا حوالہ اور ماڈل نہیں ہے، تو یہ بات اگر ہے اور آگے جا کے پھر یہ فٹیگ پڑے گی اور آگے جا کے یہ رکھنا پڑے گا اور یہ لفڑا آئے گا کہ 6 مہینے کے بعد یہ اسمبلیاں کتنی کریڈیبل ہیں، یہ کتنی ڈسکریڈیٹڈ ہیں، تو میرے خیال میں اس پر کیا یہ سیاسی جماعتوں نے الیکشن سے پہلے بیٹھ کر سوچا ہے کہ چاہے بلال بھٹو زرداری بھی کہہ رہے کہ مجھے بننا ہے، وہ کہہ رہے مجھے بننا ہے، چلے دونوں میں سے فرض کریں کوئی بھی بنتا ہے یا کوئی تیسرا ہی بن جاتا ہے ان کے بیچ میں سے نکل، تو یہ سب کو سوچنا ہے کہ بھائی آگے جا کے جو 75 سالوں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے کیا اس کا بھی کسی نے مؤثر توڑ کیا ہے، کوئی قومی ایجنڈا بھی سب نے مل کے طے کیا، قائم کیا، ایسے بات کی ہے کہ یہ الیکشن ہمیں سب کو مل کے، کیونکہ دیکھیں یہ سب کی باریاں اقتدار میں بھی آنے کی آتی ہے اور جب ہاٹ واٹرز میں جاتی ہیں پارٹیاں ٹربل میں وہ بھی سب کی باریاں لگی، کو تیسرا بھی آ سکتا ہے۔ تو خرم نہیں یہ تو شیر میں نے اپنی طرف سے ویسے ہی کہہ دیا۔ خرم شیر زمان صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگلا جو وزیر اعظم ہے وہ یا تو مسلم لیگ نون کا ہوگا یا پیپلز پارٹی کا ہوگا یا کوئی تیسرا بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بیسکلی میر صاحب اس بات کو تو ہم سمجھ جائیں نا کہ الیکشن تو ہو نہیں رہا پاکستان میں، تو سلیکشن کا ایک سلسلہ اس وقت سٹارٹ ہوا ہے اور سلیکشن کرنے والے میرے خیال سے سلیکٹ کر چکے ہوں گے کہ ان کو جو ہے کس کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ تو خواب تو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن دوسرا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے بارے میں میرے خیال سے آپ ہم سب سے زیادہ جو ہے سمجھتے ہوں گے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن دیکھیں میر صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی سلیکشن ہو رہی ہے یا الیکشن ہو رہا ہے اس میں ملک کس طرف جا رہا ہے؟ ملک کیا آپ کو میر صاحب بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو تباہی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں جو سیاسی جماعتیں جن کی سلیکشن کرنے کی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے یا جن کو مل کے حکومت بنائی جائے گی، انہوں نے تو 18 مہینے کے اندر پاکستان کو بربادی کی اس جگہ تک پہنچا دیے کہ عوام کی چیخیں نکلی ہوئی نا سر۔ سو جو بھی پلانز بنا رہا ہے بہت خراب پلانز ہیں ایز فار ایز پاکستان تحریک انصاف از کنسرنڈ۔ ہم تو شروع میں یہ کہتے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ دے دی جائے، لیکن ہمیں تو فیلڈ ہی نہیں دی گئی نا۔ لیکن اس کے باوجود آج ہم جو ہیں آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہوئے مقابلہ کر رہے ہیں، اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان دونوں میں سے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آئے گا۔ اچھا، اب مصدق ملک صاحب، اب آپ سے وہی سوال دوبارہ میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا اگلا وزیر اعظم اتنا بااختیار ہوگا کہ پاکستان کو ایک مضبوط حکومت دے اور پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لا سکے؟ دیکھیں میرے خیال میں وہیں سے بات شروع کروں گا جہاں خرم شیر زمان صاحب جس زاویے سے بات کر رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ کھیل کی پچی اکھاڑ دیں اور اس کو آگ لگا دیں اور اس کے اوپر ہل چلا دیں تو اس کے بعد کیا کھیل ہوگا؟ تو یہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد جتنی بھی پولیٹیکل سپیس تھی اسے پی ٹی آئی نے برباد کر دیا۔ ہمارے 1990 کی دہائی کے بعد جتنے پولیٹیکل گینز تھے وہ تمام پولیٹیکل گینز جو ہیں وہ ایک سٹروک کے اندر پی ٹی آئی نے برباد کر دیے۔ اب میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ہم الیکشن جیتتے ہیں، اگر اللہ ہمیں کامیاب کرتے ہیں اور عوام ہمیں ووٹ دیتے ہیں تو وہ انکریمنٹلی پولیٹیکل سپیس گین کی جائے گی اور وہ گین ہوگی اور وزیر اعظم با اختیار ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی ادھم چوکڑی مچی ہے اس ملک میں یا مچائی گئی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں، اس ادھم چوکڑی کے بعد سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں ایک با اختیار وزیر اعظم کی ضرورت ہے جو قومی امنگوں کو پورا کرے، کیونکہ یہ جس طرح کی لوٹ کھسوٹ مچائی تھی کہ کبھی شہیدوں کے مجسمے، آپ سوچئے، چلیے آپ پروٹیسٹ کریں، ساری جماعتیں پروٹیسٹ کرتی ہیں، پروٹیسٹ میں کوئی ہلہ گلہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کوئی گملہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کوئی سرکاری کسی عمارت کو نقصان پہنچ جاتا ہے، مگر یہ تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائیں ہیں آپ ان کے مجسموں کو ٹھڈے ماریں یا آپ کور کمانڈر کے گھر چڑھ دوڑیں، اسے آگ لگا دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے اس کے بعد تمام لوگوں کو پتہ ہے، تمام اداروں کو پتہ ہے کہ ہمیں یکسو ہو کے ملک کی ترقی، اور ملک کی ترقی کیا ہے ہمارے نقطۂ نظر سے کیا ہے، صرف غریب آدمی کی ترقی ملک کی ترقی ہے۔ اس ملک میں بہت سیٹھوں نے بہت ملک کو چلے اچھے برے طریقے سے، مگر انہوں نے اس ملک کے تمام ذرائع استعمال کر کے اپنے لیے بہت ترقی کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم سمجھتے ہیں وہ وقت آ گیا ہے
کہ یہ ترقی جو ہے یہ غریب آدمی تک پہنچے، اچھا یہ تعلیم جو ہے یہ غریب آدمی تک پہنچے۔ ٹھیک ہے، تاج ادر اس صاحب وجہ سے تمام لوگ، تمام ادارے یکسو ہو کے وزیر اعظم کا ہاتھ مضبوط کریں گے، جسے بھی الیکٹ کریں گے عوام الیکٹ کرے گی، اور اسے آگے بڑھائیں گے۔ تاج ادر صاحب یہ بتائیں کہ یہ بلاول صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں ووٹ پہ ڈاکہ نہیں مارنے دوں گا؟ کیا ان کو کوئی خدشہ ہے کہ ان کے ووٹ پہ ڈاکہ پڑ جائے گا؟ دیکھیے، میں الیکشن سیل خود دیکھتا ہوں جی، اور آج میری شاید یہ 32ویں کمپلینٹ تھی، اور یہ سلسلہ بہت آپ پرانا 32 کمپلینٹس کر چکے ہیں۔ میں جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ شانگلہ میں ایک پوسٹ آفس کو گھیرا گیا مسلم لیگ کے ورکرز نے، اور وہ اس بیلٹ، جو پوسٹل بیلٹ چھیننے کے لیے، آج اخبار میں یہ چیز چھپی ہے، اور وہ مجبور ہو گئے کہ پوسٹ آفس کو تالا لگا کے بھاگ جائیں۔ بہت سی جگہ نہیں بھاگے ہوں گے۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں، یہ ان کو اگر قیادت ہی نہ کرے، روکے، یا جس طریقے سے حملہ ایک امیدوار نے بلاول صاحب کے آفس پہ کیا لاہور میں، اور اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، جس طریقے سے ہمارے کال سینٹر سے سارا سامان اٹھا کے لے گئے، اور جن کی رپورٹس ہم باقاعدہ کرتے رہیں کہ جناب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور ان کو روکا جائے، جس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ 2-3 حلقوں میں پورے کے پورے پولنگ اسٹیشن بدل دیے گئے، ایک حلقے میں 42 پولنگ اسٹیشن بدل دیے گئے۔ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں ہے؟ نہیں، الیکشن کمیشن کو ہم شکایت کرتے ہیں اور ہم اس سے توقع کرتے ہیں کہ آپ اس پہ کارروائی کریں، انسٹرکشنز دیں۔ کچھ سلسلے میں کبھی انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو دی ہیں انسٹرکشنز، لیکن وہ انسٹرکشنز فالو ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ ہم نے بہت پہلے سے، فاروق بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں، آبادی کے اوپر جو ہمارے تحفظات تھے اور ہم نے اٹھائے، اچھا کچھ نہیں ہوا۔ فاروق بھائی، یہ آپ کو بھی کوئی شکایت ہیں ایسی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہا؟ الیکشن کمیشن کو ہم نے بھی، یہ جب سے گزشتہ منتخب حکومتیں گئیں، اسمبلیاں گئیں، تو ہم نے جو سب سے پہلا اور بڑا خدشہ ہمارا تھا وہ تھا کہ جو بیوروکریسی ہے، سویلین اور پولیس انتظامیہ، اس میں گزشتہ 15 سالوں کی جو بدترین کرپٹ ترین حکمرانی یہاں قائم رہی ہے، کراچی پر، اس کی زمینوں پر، اس کے وسائل پر جس طرح قبضے کیے گئے ہیں، اور جس طرح 5% کے بینک پر اپنی جو سیٹیں بلدیاتی انتخابات میں 15,000 پر اور ہماری 90,000 پر لا کر جو لیول پلینگ فیلڈ کا بیڑا غرق کیا تھا صوبائی حکومت نے، پیپلز پارٹی کے اس وقت، اور جس طرح الیکشن کمیشن کو عضو معطل بنایا تھا، اگر وہ سیویلین بیوروکریسی اور پولیس ایڈمنسٹریشن میں ٹرانسفر پوسٹنگ میں اگر دیگر صوبوں سے لوگوں کو اگر نہیں لایا گیا 6 ماہ میں، کیئر ٹیکر حکومت سے ہم بنتی کرتے کرتے، التجا کرتے کرتے تھک گئے۔ الیکشن کمیشن اور پاکستان سے ہم نے بارہا کہا ٹھیک ہے، وہ رکاوٹیں نہیں ہیں جو پہلے 2018 میں تھی کہ ہم آفس کھولتے تھے اور وہاں رینجرز آ جاتی تھی، وہ والی رکاوٹیں بہرحال نہیں ہیں، اور ہم کارنر میٹنگ کرتے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ کھٹکا اور ڈر ہے کہ این الیکشن والے دن وہ جو 15 سالوں کی لیگیسی ہے، وہ جنی جو باہر آ گیا تھا، جو دولت کے نشے میں بدمست ہاتھی جو چھوڑے ہوئے ہیں، وہ اس انتخابات کو اسپوائل نہ کرے، اور پھر اربن سندھ کا مینڈیٹ ہے اس کو جو ہے وہ کہیں پر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ چھینا نہ جائے اور اس میں دھاندلی نہ ہو۔ اچھا، یہ شکایت کہیں اور بھی ہیں، تو ایک گجرات کا حلقہ ہے NH65، وہاں آزاد امیدوار ہیں جن کو PTI سپورٹ کر رہی ہے، سید وجاہت حسنین صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ میں سید وجاہت حسنین حلقہ N65 سے بطور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار گجرات سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں۔ میرے مد مقابل قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں پیپلز پارٹی سے، اور نصیر عباس سید صاحب ہیں نون کے، جو شیر کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ حلقہ N65 میں ایک جو پری پول ریگنگ کے حوالے سے پچھلے 1.5 سال سے جو کارروائیاں جاری ہیں، جس میں سر فہرست میرے تایا جی، میرے خاندان کے سربراہ فیض الحسن شاہ صاحب کو 26 دن حراست میں رکھا گیا، غیر قانونی حراست میں، اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح میرے جو بڑے بھائی ہیں حبیب شاہ صاحب، میرے والد صاحب ناصر شاہ صاحب، ان کو بھی قید و بند کی صورتیں برداشت کرنی پڑی۔ اور اس کے علاوہ آج کل جو میرے بڑے بھائی ہیں، جو جن کے پاس بینائی کی طاقت نہیں ہے اور بینائی جیسی نعمت نہیں ہے، ان کو بھی بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی گرفتاری کے، بغیر کسی جرم کے پابند سلاسل کیا ہوا۔ صاحب جو ہیں
یہ وجاد صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرے خاندان کے بہت سے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، تو اس پہ اسی حلقے سے جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں نصیر عباس سدھو صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ان کی بھی بات سن لیں۔ ہمارے اوپر یہ جو الزام لگا رہے ہیں نا کہ ہم بندوں کو پکڑوا رہے ہیں، اب دیکھیں ہمارا اس میں 0% بھی یہ جو ہے نا غلط بات ہے۔ کوئی ثابت کر دیں کہ ایک بندہ، آپ پوچھ لیں کہ ہم نے کسی کو پکڑوایا ہو، ہم تو اپنی الیکشن کمپین کر رہے ہیں، اور دوسری بات ہے ہم تو خود چاہتے ہیں کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور سیکنڈلی جو کہتے ہیں کہ جو حکومت ہماری سپورٹ کر رہی ہے، مجھے بتائیں کدھر سپورٹ ہو رہی ہے، کون ہماری سپورٹ کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ووٹ تو عوام نے دینے ہیں، کوئی گورنمنٹ نے تو ووٹ لینے نہیں ہے۔ ہم جتنا فورس کریں گے، جتنا ان کو، تو وہ الٹے ووٹ جو ہے ہمارے خلاف جائیں گے۔ اس لیے یہ بالکل تاثر غلط ہے، ہم نہ ان کو پکڑوا رہے ہیں اور نہ ہی ہمارا ایسا ارادہ ہے۔ اچھا، خرم شیر زمان صاحب، آپ نے بھی کچھ ایسی ہی باتیں کی ہیں، تو اب یہ بتائیں کہ پرسوں 8 فروری کو آپ کا ووٹر جو ہے وہ ان تمام شکایات کے باوجود وہ نکلے گا، ووٹ ڈالے گا آپ کو، یا گھر میں بیٹھا رہے گا؟ نہیں دیکھیں میر صاحب، اس بات پہ تو آپ یقین کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر باہر نکلے گا، کیونکہ دیکھیں سر، جو میں آپ کو اگر اپنی مثال دے دوں کہ NA 241 سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور میرا نشان ڈھول کا ہے، لیکن سر میرے جو نامینیشن پیپرز ہیں اس کے اوپر میں نے پاکستان تحریک انصاف لکھا ہے، وہی میرے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہوئے ہیں، تو ہم سب تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں، اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنی بڑی ووٹنگ نہیں ہوئی ہوگی جتنی اس دفعہ ہوگی، لیکن اگر ریزلٹس تبدیل ہو جائیں تو اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کراچی میں اگر تحریک انصاف نے 2018 میں 14 سیٹیں لی تھی، تو اس دفعہ میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ 16 سے 17 سیٹیں ہم اس دفعہ بہت آسانی سے انشاءاللہ تعالیٰ اچھا، نکالیں گے۔ یہ تو بہت بڑا اس کے دعویٰ آپ باوجود کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ چند دن پہلے تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کو عدت کیس میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی، اور اس معاملے پر آج اسلام آباد میں خواتین کی تنظیموں نے ایک عورت مارچ کیا ہے، اور وہ جو سزا سنائی گئی ہے عدت کیس میں اس کی انہوں نے مذمت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسلام آباد میں جو مارچ تھا اس میں جو بینرز اور پوسٹرز اٹھائے گئے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو عدت کیس کا فیصلہ ہے اس کو خواتین کی تنظیمیں مسترد کرتی ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے اس پہ ماضی میں عمران خان صاحب تنقید کرتے رہے ہیں، الزامات لگاتے رہے ہیں کہ یہ بیرونی ایجنڈے پہ کام کرتی ہے، لیکن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی جو عدت کیس کا جو فیصلہ ہے اس کی مذمت کر رہی ہے۔ تو کیا یہ جو عمران خان کو سزائیں سنائی گئی ہیں اس کا تحریک انصاف کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ اس پر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ سے میں سوال کروں گا، آپ بھی اسلام آباد میں، آج خواتین کی تنظیموں نے مظاہرہ کیا ہے، عدت کیس میں جو فیصلہ سنایا گیا اس کی وہ مذمت کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا تحریک انصاف کو فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں یہ عدت کیس کے اوپر تو میں تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن عمران خان صاحب نے جو دیگر جرائم کیے ہیں، آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا جو انہوں نے اس کے جو توڑا ہے، اپنے اوتھ کو انہوں نے اس کے اوپر کار فرما نہیں رہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ایک شخص جس کے پاس پاکستان کے تمام نیوکلیئر سیکرٹس ہیں، وہ اگر اپنے پرسنل گین، چھوٹے سے پولیٹیکل گین کے لیے اگر وہ بین الاقوامی سطح پہ ہمارے تمام تعلقات، اور یہ تعلقات صرف امریکہ تک محدود نہیں ہیں، اس سے پہلے مشرق وسطیٰ کے اندر بھی ہمارے کچھ دوست ممالک ہیں، ان کو کہہ دیا کہ انہوں نے ہمیں روکا تھا، ہم آپ کے پاس ترکی میں نہیں آئے، ملیشیا میں نہیں آئے، پھر کہہ دیا ہمیں نہیں رکنا چاہیے تھا، پھر کہہ دیا، یعنی عجیب و غریب حرکات کی ہیں۔ یا فرانس کے صدر کے ساتھ جو حرکت کی، جس کی بعد میں فرانس سے وضاحت آتی رہی کہ بھائی وہاں کے صدر نے کوئی فون نہیں کیا تھا، آپ نے ایمبیسی کے ایک ٹیلی فون کو کہہ دیا کہ فرانس کا صدر مجھے فون کر رہا ہے، میں نے اس کا فون نہیں لیا۔ یعنی جس شخص کو ملک کی خارجہ پالیسی کا بھی پاس نہ ہو، اس شخص کے پاس ملک کے ایٹامک سیکرٹس ہوں، اور وہ ان کو وائلیٹ، یعنی اسٹیٹ سیکرٹس کو وائلیٹ کرے پولیٹیکل گینز کے لیے، یہ اہم چیز ہے جس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے کہ کیا ایسے شخص کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جو دوسرا کیس تھا ان کا، ان چیزوں کے اوپر تفصیل سے بحث ہونی چاہیے۔ ان کی ذاتی زندگی کے جو معاملات ہیں، میری اپنی تو میں سمجھتا ہوں اس پہ تبصرے کرنے کا فائدہ نہیں۔ تو تاج ادر صاحب، آپ بھی مصدق ملک صاحب سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس معاملے پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟
ایک محترم خاتون کا نام بیچ میں آیا ہے اور ہمیں اپنی زبان بند رکھنی چاہیے، لیکن کچھ مسائل ابھرے ہیں۔ ایک چیز سامنے آئی ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ کہا ہے تو ان کو دین کا پتہ نہیں ہے، نہ ہی جو قرآن کی متعلقہ آیت ہے اس کے اوپر ان کا۔ تو اگر اس پہ بات ہو کہ ہاں کیا دین کے احکامات کیا ہیں اور کون سے احکامات درست ہیں، تو ہماری بچیوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک، میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ہمارے خاندان میں بھی ظاہر ہے کہ اموات ہوتی رہتی ہیں، تو اب 60-65 سال کی عمر ہے کسی خاتون کی ہمارے خاندان میں، اور ہم اسے 4 مہینے کے لیے بند کر دیں، تو میرے خیال سے یہ نہ تو دین کا مقصد ہے اور نہ ہی یہ بات عقل میں آتی ہے۔ آپ اس ایسا دیکھیں، جو مذہبی جماعتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں نا کہ انہیں دین کا فہم شاید سب سے زیادہ ہے، تو میں نے ان کی طرف سے بھی ایک شخص جو کہ کسی ایک پارٹی کا سربراہ رہا اور پھر ملک کا وزیر اعظم بھی رہا، پھر اس کی ذاتی زندگی کے کسی ایک ایشو کو لا کر اس پر مقدمہ بھی ہو، تو میرے خیال میں کئی اور ایسی چیزیں ہیں، گورننس کیسی تھی، معیشت میں کیا ترجیحات تھیں، کرا 4 سال اگنور کیا، اس کے بعد بھی اگر NA 241 کے امیدوار یہ کہیں کہ ان کا ڈھول جو ہے وہ 8 فروری کو قائم رہے گا، ان کا ڈھول پھٹے گا، ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی اور وہ ڈھول پھٹے گا اور ہم پتنگ اڑا رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم جشن منا رہے ہوں گے۔ یہ جو ان کا نظریاتی ووٹ بینک تھا ہی نہیں، وہ کرزما تھا، اورا تھا، جس نے کیا تو ایک تبدیلی کا نعرہ اور احتساب کی بات کی، چاروں باتیں اپنی جگہ پر دھری کی دھری رہ گئی۔ اچھا، خرم شیر زمان صاحب، یہ تو فاروق ستار صاحب نے اس کا تو آپ جواب دیں گے، لیکن میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ وہ خواتین کی تنظیمیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں جس کے بارے میں ماضی میں آپ کی پارٹی جو ہے وہ کافی تنقید کیا کرتی تھی، الزامات لگایا کرتی تھی، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ عدت کیس میں جو فیصلہ سنایا گیا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، تو کچھ آپ اس پہ یہ کہنا چاہیں گے کہ ماضی میں آپ کی جو پالیسی تھی ان تنظیموں کے بارے میں وہ درست نہیں تھی اور آپ کے الزامات غلط تھے؟ نہیں دیکھیں میر صاحب، بات صحیح اور غلط کی ہے، اگر ماضی میں کسی غلط بات کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا تو الگ بات ہے۔ دیکھیں یہ عدت والے کیس کے بارے میں تو آج پوری دنیا آپ کا مذاق اڑا رہی ہے نا، یہ خالی پاکستان کے اندر تو ہائی لائٹ نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں یا بڑے بڑے اسکالرز ہوں یا پوری دنیا سے ہی آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان اٹھا ہوا ہے۔ تو بیسیکلی ہم نے تو خود اپنے ملک کا مذاق اڑایا ہے اور اپنے قانون کا اور اپنے نظام کا۔ اور رہی بات جو فاروق صاحب فرما رہے ہیں، میں ان کا جواب جو ہے ان کو 8 تاریخ کی رات کو دوں گا، اس وقت مناسب نہیں ہے ان کو دینا، کیونکہ یہ میرے خیال سے سیاست میں زیادہ تجربہ رکھتے ہیں مجھ سے، اور ان کو شاید کہیں سے کوئی کمٹمنٹس ہوئی نہیں جس کی بنیاد پہ بڑے کانفیڈنس سے یہ کہہ رہی ہیں، کیونکہ یہ شاید بھول گئے کہ 2018 میں بھی عارف الوی صاحب اس سیٹ سے جیتے تھے، 2013 میں بھی جیتے تھے، اور جو فرما رہے ہیں کہ کراچی کی ترقی پہ کوئی کام نہیں کیا، ترقیاتی کام نہیں کیے، تو فاروق ستار صاحب کو بتانا چاہوں گا کہ جتنا MQM نے اپنے گزرے ہوئے تمام دوروں کے اندر اتنا کام نہیں کیا، اتنا کراچی میں وزیر اعظم نے اپنے دور میں کام کیا، اور وہ میر صاحب خود بھی اپنے بہت سارے پروگرامز میں دکھا چکے ہیں، اگر ڈیٹیل چاہیے تو اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کراچی جو ہے وہ کسی کو سرپرائز نہیں کرے گا۔ میر صاحب کراچی نے جتنی سیٹس لی ہیں اس کو ریٹین کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 سیٹیں جو ہیں وہ بڑھیں گی فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بنیاد کے اوپر۔ ایک بات کہہ دوں، اچھا الیکشن سے پہلے بھی ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے 2018، اور 2018 سے لے کر 3.25 سال جو حکومت تھی ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے، تو یہ تو آپ نے یہ ساری چیزیں لوگوں کو لا کے بتائی نا کہ ہم آپ نے یہ سیٹیں ان ہم اور تو مطلب یہ کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ اب اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہی بتائیں، چلیں ہم تو کل بھی اپنی مدد اپنی قوت بازو پر آج بھی، اب کراچی کی ضرورت اسلام آباد کو بھی ہے، لاہور کو بھی ہے، پنڈی کو بھی ہے، بھائی بہت نظر انداز ہوا، ساری حکومتوں نے کیا، اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا بڑی جماعتوں کو بھی ریلائز یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ 8 فروری کے بعد پاکستان میں یہ جو نفرت اور انتقام کی سیاست ہے یہ ختم ہو جائے گی؟ کیونکہ آج مریم نواز شریف صاحبہ نے اشارہ دیا ہے اپنی تقریر میں کہ وہ جو ماضی میں ہوا میں اس کو بھولنے کے لیے تیار ہوں، تو کیا یہ پوری آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے؟ کیا یہ ساری انتقامی کارروائیاں 8 فروری کے بعد ختم ہو جائیں گی؟ جی میرے خیال میں اگر آپ نواز شریف صاحب نے جو پہلا جلسہ کیا تھا مینار پاکستان پہ، اگر اس کے آپ اقتباسات چلا دیں تو آپ کو تمام جواب مل جائیں گے،
اور آج جو مریم صاحبہ نے بات کی ہے وہ تقریباً اسی کو انہوں نے ایکو کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آسان نہیں تھا, آسان نہیں کہ آپ اپنی ماں کو نہیں دفنا سکیں, اپنے باپ کو نہیں دفنا سکیں, اپنی بیگم کے پہلو میں نہ ہوں جب وہ دم توڑ رہی ہوں. یہ آسان نہیں ان چیزوں کو بھولنا, اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں فیملیز کا ایک خاص ہمارا طریقہ کار ہے زندہ رہنے کا, اس میں فیملی کا بہت بڑا, اور ماں کا, باپ کا, بیوی کا, بچی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو اس سب کو پس پشت رکھ کر ملکی مفاد میں آگے بڑھنے کا عندیہ دیا تھا نواز شریف نے. بالکل آج وہی بات مریم صاحبہ نے ایکو کی ہے. اور جو کیمپین میں بھی اللہ کے کرم سے جو ہمیں تھوڑی بہت کامیابی ہو رہی ہے, کیونکہ میں خود بھی ایک دو جگہوں پر گیا ہوں, وہ اسی بات پہ ہو رہی ہے کہ ہر جگہ پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو اب ہیلنگ کی ضرورت ہے. خدا کا واسطہ, یہ چور, یہ ڈکیت, ایک ہاتھ میں کیچڑ کی بالٹی پکڑ لی, کسی کی نہ بہن کا لحاظ نہ ماں کا لحاظ, بس کیچڑ اچھالتے چلے گئے. اسے اب رکنا ہوگا. اور پہلے تو یہ صرف افراد پہ مرکوز تھی یہ لعنت ملامت, اب اس کا دائرہ کار بہت بڑھ گیا ہے. اب کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, کوئی جرنلسٹ محفوظ نہیں ہے, کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے, عدلیہ محفوظ, یعنی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں ہم سب کو مل کے اکٹھے بیٹھ کے, کوئی بھی جیتے کہاں بھی جیتے, بیٹھ کے کچھ بیسک کانسیپٹس رواداری کے, کچھ ہیلنگ کے ہمیں اس طے کر لینے چاہیے. بالکل. اور ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بھی بات ہمیں شروع کرنی چاہیے, چاہے ہم انفارملی شروع کریں. آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ماضی آپ کی اس بات پہ فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ تائید میں سر ہلا رہے ہیں, لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک لینے سے پہلے تاج صاحب کی موجودہ ہوئے, تاج حیدر صاحب تھرپارکر کے بارے میں بہت جانتے ہیں, انہوں نے وہاں پہ بہت کام کیا ہے, اس کی نگرانی کرتے رہے ہیں. تو آج وہاں پر ایک جو انتخابی امیدوار ہیں انہوں نے وہاں پہ کیا دیکھا اور وہ کیا بتا رہے ہیں, ذرا دیکھیے. میں اس وقت عمرکوٹ ضلع کی یو سی کپنور کے ایک گاؤں رانار میں موجود ہوں. یہاں سے میں اپنی الیکشن کیمپین رن کر رہا تھا تو اس اسکول کے پاس سے گزرنا ہوا ہے. یہاں پہ یہ قریب 70 بچے ہیں, ان کو استاد میسر نہیں ہیں. یہ گاؤں والے ہر بچے کے 300 روپے پے کرتے ہیں اور انہوں نے ایک پرائیویٹ ٹیچر ہائر کیا ہوا ہے جو ان بچوں کو پڑھاتا ہے. گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ کوئی 500 بچے ہیں جو اسکول سے باہر ہیں, وہ 300 روپے ہر ماہ نہیں دے سکتے. یہ ہے بلاول بھٹو کی وہ سندھ جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیم کا یہاں پہ انقلاب برپا کیا ہے. چلیں, یہ دے لال چند ملی صاحب, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا بتائیں گے. نہیں, لال چند بھائی اگر یہ نشاندہی کر رہے ہیں تو پھر اس کو 9 فروری کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ, لیکن ایک یا دو جگہوں کو لے کے پورے ایک کہہ دینا کہ جناب جو دوسرے کام وہاں پہ ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے تھرپارکر کے بچے اس وقت تعلیم میں بالکل پورے صوبے کے اندر صف اول کے اندر کھڑے ہیں, تو اس کو نیگلیکٹ کر دینا. جو لال چند بھائی اگر کہہ رہے ہیں تو ان کا احترام ہے, اور میں کل ہی پتہ نہیں, میں انہیں فون کر کے پوچھوں گا کہ مقام. چلیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ 9 فروری کو ہم اس کو ٹھیک کریں گے. بہت اچھی بات کی آپ نے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہمارے پروگرام کا جو آخری حصہ ہے, اس میں ہم فاروق ستار صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ فاروق ستار صاحب یہ بتائیں کہ جو 8 فروری کے بعد جو بھی ہوگا, تو کچھ بڑی ہیں, اپنے آپ کو بڑی کہتی ہیں, کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے آپ کو چھوٹی تو نہیں کہتی لیکن ہجوم کی وجہ سے چھوٹی کہلاتی ہیں. تو کیا یہ جو بڑی پارٹیاں جو بڑے بڑے خواب دیکھ رہی ہیں, تو ان کے فیصلے اب چھوٹی پارٹیاں کریں گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹی پارٹیوں نے ہمیشہ بڑی پارٹیوں کی مدد کی, ان کے بازو بنے حکومت بنانے میں, اس کو چلانے میں بھی, لیکن ان کے ساتھ جو وعدے وعید کیے جاتے تھے وہ پوری نہیں ہوتے. ہم نے اس بار ایک بند بنایا ہے کہ بھائی, جو آپ نے ہاتھ میں پکڑا, یہ میرے ہاتھ میں ہے, کہ یہ دیکھیں 60 سالوں تک ہم اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہے کہ مضبوط مرکز, مضبوط پاکستان کی ضمانت, پھر 15 سالوں سے کہ مضبوط صوبے. بھائی دونوں میں سے
کسی نے ڈیلیور نہیں کیا. معیار زندگی عام آدمی کا ویسے, بلکہ حالات بد سے بدتر ہوئے. تو اب اس پر اتفاق کرنا کہ 130 میئر اور چیئرمین جو پورے ملک میں الیکٹ ہوتے ہیں, کیا وہ گڈھے کھودنے کے لیے, گھاس کاٹنے کے لیے؟ یار ان کو اختیار براہ راست دو نا آئین میں, انہیں NFC سے براہ راست ان کا حصہ دو. وہ محتاج کیوں وزیر اعلیٰ کے صوبوں کے آئینی ترامیم کا پیکج لے کے جائیں گے, اور NFC اور 140 اور جو یہ آئینی ترامیم پہ راضی ہوگا اس کو ووٹ دیں گے. اور رات کون بات کرے گا؟ اقتدار وزارتیں مراد اور مفادات نہیں, بلکہ اختیار اور وسائل چاہیے ضلعوں اور شہروں کے لیے, انہیں امپاور کرنا ہے. اچھا خرم شیر زمان صاحب, یہ بتائیں کہ فرض کریں کہ آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, تو کچھ جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ یہ کوشش کریں گی کہ کیونکہ آپ آزاد امیدوار ہیں تو آپ کو توڑ کے اپنے ساتھ ملا لیں. تو یہ آپ نے کچھ طریقہ سوچا ہے کہ جیسا کہ آپ نے ابھی خود کہا کہ آپ تحریک انصاف کے ٹکٹ کے الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن بظاہر آپ آزاد امیدوار ہیں, تو آپ اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ تحریک انصاف کے ڈسپلن میں اپنے آپ کو کیسے برقرار رکھیں گے؟ دیکھیں میر صاحب, بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ ڈاؤٹ فل تھے, وہ تو اب جا چکے ہیں نا. اب جنہوں نے 8 مہینہ اتنا مشکل سے گزارا ہے, تو اب اس کے بعد ان پہ شک کیا نہیں جا سکتا ہے. لیکن بڑا مشکل وقت گزرا ہے, آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو میں آپ کو یقین سے اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کے اس وقت جتنے بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ لیڈرشپ کے احکامات کے حساب سے چلے گی, اور یہ پروف کر کے بھی دکھائے گی. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں نے بھی ان باتوں کو دیکھنا ہے نا, کہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی اور یہ تمام چیزیں چلیں گی, کہ اس کی رکاوٹ کا کیا سلسلہ ہے. اور یہ اللیگل طریقے سے اگر منڈی واپس لگانی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے یا PMLN نے, تو وہ عوام بھی دیکھے گی اور عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہوگا نہیں. جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ نہیں بکے گا. اور یہ باتیں میرے خیال سے بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ اگر ملک کے اندر بہتری لے کر آنی ہے, نظام کو ٹھیک کرنا ہے, تو کم سے کم ان چیزوں سے باقی جو بڑی سیاسی جماعتیں وہ اس سے بھی پرہیز کریں. اگر جیت کے آ سکتی ہیں, اپنی حکومت بنا سکتی ہیں, تو اپنے ووٹ بینک پہ آئیں نا, رادر دین وہ جائیں اور دوسروں کو آفس کریں. مصدق ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ تاثر کیوں ہے کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی جو ہیں وہ ایک منڈی لگائیں گے اور ہارس ٹریڈنگ ہوگی, یہ تاثر کیوں قائم ہوا ہے؟ تو میں پہلے آپ کی بات کا جواب دینے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آنے والا وقت آسان نہیں ہے. ابھی ہم نے یہ جو مینیفیسٹو لکھا ہے اس میں بڑا کلیئر ہو گیا کہ آنے والے وقت میں ہمیں بڑے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. تو عوام کی رائے جس طرف بھی جائے گی وہ حکومت بنائے گا, لیکن جس طرف بھی عوام کی رائے جائے اور جو بھی جیتے, اور ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم جیتیں گے, اس کو یہ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. مشکل فیصلے کرنے کے لیے اگر تو کسی کو میجورٹی مل جاتی تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر چھوٹی پارٹیاں ساتھ آتی ہیں تو انہیں بھی واقعی کسی پارٹی کے ہاتھ نہیں مضبوط کرنے ہوں گے, اس ملک کے ہاتھ مضبوط کرنے ہوں گے. بیکاز چھوٹی موٹی وہ جو ٹریڈ آفس ہوتے ہیں اس سے پھر مشکل فیصلے نہیں ہو سکتے. جب آپ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں 10 جماعتیں مل کے, تو اس سے مشکل فیصلہ نہیں ہوتا, ایک کنسنسس کا فیصلہ ہوتا ہے. اس وقت ملک کو مشکل فیصلوں کی ضرورت ہے, اور جو سوالات فاروق بھائی اٹھا رہے ہیں یہ اہم سوالات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے TTI کے متعلق تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی کسی کو کچھ ہوا نہیں تھا تو آدھی پارٹی ٹوٹ کے IPP بن گئی. تو یہ جہاں پہ لوگ کھڑے ہیں جو قابل احترام ہیں, جو پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, وہاں پہ کچھ روایت کمزوری کی بھی ہے پارٹی کے اندر, تھوڑی سی اسٹرینتھننگ کی ضرورت. یعنی 50% پارٹی KP میں ٹوٹ کے خٹک صاحب کے ساتھ چلی گئی, 50% پارٹی ٹوٹ کے چلی گئی IPP کے ساتھ 48 گھنٹے میں. اچھا اس پہ تو یہ تھوڑی سی پارٹی کی اسٹرینتھننگ کرنی پڑے گی ہماری پارٹی میں. تو شیر زمان صاحب سے, خرم شیر زمان صاحب سے ذرا اس پہ رسپانس لے لیں. جی خرم شیر زمان صاحب. شعر مجھے پڑھنا ہے. نہیں دیکھیں, اصل میں اب یہ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ جو گئے ہیں ان کے ساتھ کیا حالات گزرے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے بچا کے رکھا. لیکن دیکھیں بات وہی ہے جو مصدق صاحب فرما رہے ہیں اور جو فاروق ستار صاحب نے فرمائی ہے کہ جو ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے وہ ملک کو بہتر سمت پہ لے جانے کی ہونی چاہیے. اگر جمہوریت کو بھی ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے کیا اقدام اٹھانے, وہ بھی ہم نے سوچنا ہے. دیکھیں دانا دشمن نہیں, مجھے دانا دوست سمجھ کے PTI والے کہ ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم, جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی, چراغ ایسے ہوں کہ جو نہ بجھے. تو میں بھی چلتے چلتے یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ جو سوار ہیں ہوا, کچھ لوگ تہمت تراشتے ہیں ہوا کے دباؤ پہ, اور اپنے جو ساتھی ہیں ان کو چھوڑ جانے پہ
ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ اپنی پارٹی کو اتنا آرگنائز کریں کہ آئندہ لوگ چھوڑ کے نہ جائیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.